سعد کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سعد کھڑے ہو گئے۔ ادھر سے کہا عبد الرحمن بن عوف آپ کھڑے ہو جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو۔ حضرت سعد بن ربیع کہتے ہیں جی 100 بسم اللہ قبول ہے مجھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے گئے اور کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، حضرت سعد کہتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، یہ ساری حویلی میری ہے، اس حویلی کا جو، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ جب تک زندگی ہے اس کے گھر میں آنا جانا رہے، اس کے گھر سے تعلق اور وابستگی مضبوط رہے۔ سامعین وقار، انسان اپنی زندگی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے تعلق بناتا ہے۔ بعض دفعہ رشتہ داری کا تعلق ہوتا ہے، بعض دفعہ آپ اکٹھے کسی جگہ پر کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے تعلق ہوتا ہے، آپ اکٹھے پڑھتے رہے، کلاس فیلو رہے، یہ بھی تعلق برقرار رہتا ہے، یا آپ کی محلے داری ہے، اس وجہ سے بھی تعلق انسان کا بنتا ہے۔ مختلف طریقوں سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھتا ہے، تعلق بناتا ہے، اور ان تعلقات میں اسلام نے بھی منع نہیں کیا، بلکہ ان تعلقات کو اسلام نے درجہ بدرجہ بیان کر دیا، ان تعلقات کی تفصیل بیان کر دی کہ آپ نے ان تعلقات میں پہلے نمبر پر کس تعلق کو رکھنا ہے، دوسرے نمبر پر کس کو رکھنا ہے، تیسرے پر کس کو رکھنا ہے، اور کس تعلق کی اہمیت کتنی ہے، کس تعلق کی آپ پر ذمہ داری کتنی ہے۔ اسلام نے یہ بیان کیا، منع نہیں کیا، بلکہ اس تعلق اور اس کام کو اچھا سمجھا اور اس کے حقوق بیان کر دیے۔ ہم مختلف طریقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان تمام تعلقات میں جو سب سے اہم، سب سے ضروری اور سب سے زیادہ فائدے مند اور سب سے زیادہ دنیا اور آخرت میں نفع دینے والا تعلق ہے، وہ تعلق ہے کہ آپ دوسرے کو جانتے بھی نہیں، آپ کو اس کے نام کا بھی نہیں پتہ، آپ کو اس کے گھر کا بھی نہیں پتہ، آپ کو اس کی برادری کا بھی نہیں پتہ، آپ کو اس کے خاندان کا بھی نہیں پتہ، آپ کو اس کے ملک کا نہیں پتہ، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ تعلق سب سے زیادہ اہم ہے کہ آپ کا اس بندے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تعلق ہے، حضور کی غلامی کا جو تعلق، سرکار کی غلامی کا، کلمے کا تعلق، یہ تعلق ایسا ہے کہ آپ اس کا نام بھی نہیں جانتے، کچھ بھی آپ کو نہیں پتا سامنے والے کے متعلق، اس کے باوجود یہ تعلق سب سے عظیم اور سب سے برکت والا تعلق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر اس تعلق کا اظہار فرمایا اور اس کے فضائل بیان فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کسی کو السلام علیکم کہنا بڑا اجر اور بڑا ثواب دیتا ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلام کی ایک صورت بیان کر دی، فرمایا کہ ایسے بندے کو سلام کرنا من لا تعرف، یا او کما قال، لفظ مختلف بھی ہو سکتے ہیں، کہا کہ ایسے بندے کو سلام کرنا کہ جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، جس کو آپ جانتے ہی نہیں، صرف آپ کو یہ پتہ ہے یہ مسلمان آدمی ہے، اور صرف مسلمان سمجھ کر السلام علیکم کہنا،
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑا اجر اور ثواب دیتا ہے، اور جس کو آپ نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرنے کا حکم دیا۔ یہ اس تعلق کی اہمیت بیان کرنا ہے کہ آپ اپنی برادری بیس پر تو تعلق نبھاتے ہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر تو تعلق بناتے ہیں اور اس کو برقرار رکھتے ہیں، محلے داری کے اعتبار سے تو کرتے ہیں، لیکن یہ جو تعلق ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس تعلق کو بھی برقرار رکھنا ہے، اسی لیے حکم دیا کہ آپ اس کو نہیں بھی جانتے تو اسے سلام کریں، اللہ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور سلام جیسی خوبصورت چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہر مذہب میں یا ہر ملک میں، ہر قوم کے اندر جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے اپنے اپنے الفاظ ہیں، اپنے اپنے طریقے ہیں جو وہ الفاظ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے وقت بولتے ہیں۔ کوئی ست سری اکال کہتا ہے، کوئی نمستکار بھی کرتا ہے، کوئی ہیلو ہائے الفاظ استعمال کرتا ہے، کوئی گڈ مارننگ کے لفظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، گڈ آفٹر نون کے، گڈ ایوننگ کے، یہ الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں یہ بات بینگ اے مسلم نہیں کر رہا، آپ ویسے ہی آزادانہ طور پر ان سارے لفظوں کو ایک قطار میں، ایک لائن میں رکھیں اور پھر ان کا آپس میں کمپیریزن کریں، موازنہ کریں کہ ان تمام الفاظ میں سب سے خوبصورت لفظ کون سا ہے۔ میں آپ کو بطور مسلمان نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم السلام علیکم کو تو زیادہ بہتر کہیں گے، نہیں ایسا نہیں، آپ ایز اے نیوٹرل پرسن بالکل غیر جانبدارانہ طور پر بھی آپ سوچیں تو آپ فیصلہ کریں کہ ان میں سب سے بہترین لفظ کون سا ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ گڈ مارننگ کا پڑھے لکھے لوگوں میں رواج ہے۔ اب گڈ مارننگ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی صبح اچھی ہو، یہی مطلب ہے۔ آپ نے جو دعا دی ہے اچھے ہونے کی اور بہتر ہونے کی، آپ نے اس دعا کو ایک مقررہ وقت کے ساتھ خاص کر دیا کہ گڈ مارننگ آپ کی صبح اچھی ہو، صبح اچھی ہو۔ اب جب صبح گزر گئی تو آپ نے جو دعا کی تھی اس کے لیے اچھے ہونے کی، وہ دعا بھی ختم ہو گئی کہ آپ نے صبح تک کی بات کی تھی، اب تو دوپہر ہو گئی، دوپہر کے لیے پھر آپ نیا لفظ بولیں گے گڈ آفٹر نون، لیکن گڈ آفٹر نون میں بھی آپ نے جو اس کے لیے دعا کی ہے آپ نے اس کو دوپہر کے ساتھ خاص کر دیا۔ اب جب دوپہر گزر گئی تو آپ کی دی ہوئی دعا بھی ختم ہو گئی، شام کے لیے پھر آپ کہیں گے کہ گڈ ایوننگ، تیسری دفعہ آپ کریں۔ تو اس کے مقابلے میں دیکھیں اسلام نے کہا کہ تم جب ایک دوسرے سے باہمی ملاقات کرو تو کہا کرو السلام علیکم، اور مزید الفاظ کہنا چاہو تو کہو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہی الفاظ ہے نا۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو۔ کن چیزوں سے سلامت رہو؟ ہر برائی سے محفوظ رہو، ہر آفت سے محفوظ رہو، ہر آزمائش سے محفوظ رہو۔ اور السلام علیکم کے بعد ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، وبرکاتہ، تم پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ تھوڑا سا آپ غور کریں، یہ وہی باتیں ہیں جو ہم سرکار کے لیے کہا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اور دوسرے جملے میں ہم کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ صلی کا مطلب رحمتیں نازل فرما، یعنی آپ یہ وہی جملہ ہے جو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو آل محمد کے لیے آپ جملہ استعمال کرتے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور آل ابراہیم کے لیے جو آپ جملہ استعمال کرتے ہیں، یہ بالکل وہی جملہ ہے جو رحمتیں اور برکتیں بھیجنے کی جس میں آپ دعا کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ انبیاء اور ان کی آل تو ٹھیک ہے، تم آپس میں بھی ایک دوسرے کو انہی الفاظ کے ساتھ یاد کیا کرو، اور آپس میں بھی کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں، اللہ کی برکتیں بھی نازل ہوں، تم ہر مصیبت سے محفوظ بھی رہو۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ کب تک؟
اس جملے کے اندر کوئی زمانہ بیان نہیں کیا گیا، کوئی زمانہ بیان نہیں کیا کہ صبح تک تم پر رحمت ہو، یا دوپہر تک رحمت ہو، یا شام تک رحمت ہو، یا آج رحمت ہو، یا کل رحمت ہو، یا ایک مہینے تک رحمت ہو، یا ایک سال تک رحمت ہو۔ اتنا وسیع معنی، اتنا وسیع معنی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی بندے سے زندگی میں صرف ایک مرتبہ ملے ہوں، زندگی میں صرف ایک دفعہ ملاقات ہوئی اور آپ نے اس کو کہا السلام علیکم اور اس نے کہا وعلیکم السلام، دوبارہ ساری زندگی آپ اس بندے سے نہیں بھی ملے، تو میں کہتا ہوں مرتے دم تک اس کی دعا آپ کے حق میں ہوتی رہے گی اور آپ کی دعا اس کے حق میں ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم اتنا خوبصورت لفظ ہے، اتنا خوبصورت۔ تو اس لیے خیر بات اور طرف زیادہ نکل گئی، تو میں خیر ضمناً یہ بات آ گئی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عام طور پر سلام بھی نہیں کرتے، ہماری عادت کچھ اور الفاظ بولنے کی۔ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ہائے، ہیلو، گڈ مارننگ یہ لفظ بول دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو سادہ احباب ہیں وہ ایک دوسرے سے ملیں تو السلام علیکم نہیں کہتے، بلکہ کچھ اور ہم نے جملے، اور بھائی کیا حال ہے، ہاں سنا بھائی، اور ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، یا خالی اشارہ کر دیا، ہاں جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کی حال ہے، اور سنا۔ یہ الفاظ بولنے کی بجائے ہمیں عادت بنانی چاہیے کہ ہم السلام علیکم کہیں، اس کے بعد حال احوال پوچھیں، سب سے پہلے السلام علیکم کریں۔ باہر کیا میں بات عرض کر رہا تھا کہ ایک تو تعلق وہ ہے جو آپ کی برادری کا تعلق ہے، آپ کے گلی محلے کا تعلق ہے، آپ کی رشتہ داری کا تعلق ہے، آپ کے خاندان کا تعلق ہے، یا آپ کی کوئی پرسنل دوستی یاری وغیرہ۔ ان تعلقات کو بھی اسلام نے نبھانے کا حکم دیا، ہمسایوں کے حقوق بیان کیے، دوستوں کے حقوق بیان کیے، رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے، آپ سب جانتے ہیں، ان کو بھی اسلام نے سراہا۔ لیکن ان تمام تعلقات میں جو سب سے عظیم اور سب سے بڑا تعلق ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تعلق ہے، جو میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ کا جو میرے ساتھ تعلق ہے، کہ ہماری رشتہ داری نہ بھی ہو، ہم برادری نہ بھی ہوں، کچھ بھی نہ ہو، لیکن ہمارے تعلق اور ہماری محبت کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جملہ ہی کافی ہے، اور یہ تعلق سب سے زیادہ اہم اور عظیم تعلق ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن پاک نے بھی اس تعلق کو نبھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر سورہ الحجرات 26واں سپارہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، لفظ ہیں قرآن کے، ارشاد فرمایا کہ بے شک ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب یہاں پر رشتہ داری، برادری، محلہ، خاندان کچھ بھی شامل نہیں کیا، ایمان کو بنیاد بنا کر کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مومن آپس میں نہ کسی محلے کی قید ہے، نہ کسی شہر کی، نہ کسی ملک کی قید ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں بولیے بھائی بھائی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رشتے کی اہمیت کو کئی جگہوں پر بیان فرمایا۔ ایک موقع پر امام بخاری نے اس حدیث کو نقل فرمایا، ایک موقع پر میرے آقا نے اس رشتے کا حق بیان فرمایا، جیسے شوہر کے لیے بیوی کے حقوق سرکار نے بیان فرمائے ہیں، باپ کے لیے اولاد کے حقوق بیان کیے، اولاد کے لیے والدین کے حقوق بیان کیے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کے بھی حق بیان فرمائے ہیں، اس رشتے کے بھی حق بیان فرمایا۔ اور وہ کیا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال علیہ السلام۔ میرے حبیب نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ میرے آقا نے فرمایا المسلم، مسلمان وہی ہے، مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان سے
دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ ایک موقع پر امام مسلم کی حدیث ہے، ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں ہم بعض دفعہ برادری کو ذہن میں سوار کر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم رشتہ داری کو ذہن پہ سوار کر کے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان سنیں، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں، رشتہ داری اور برادری کے تعلق ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری بھی رشتہ داری ہے، میری بھی برادری ہے، لیکن خدا کی قسم میرا تعلق اور میرے ولی یعنی وارث، سرکار نے فرمایا کہ میرے وارث وہی ہیں جو ایمان والے ہیں، کہ میرے وارث ایمان والے ہیں۔ حالانکہ سرکار کی چچے بھی تھے، ساری رشتہ داریاں تھیں، پورا خاندان تھا، لیکن سرکار علیہ السلام نے سارا خاندان سائڈ پہ رکھا اور کہا کہ میرا جو تم سے تعلق ہے، نبی اور امتی ہونے کا جو تعلق ہے، میرے مصطفیٰ نے اس کو سب سے بڑھ کر بیان فرمایا اور کہا کہ میرے ولی، میرے وارث جو ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور موقع پر بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جو علماء کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنا بلکہ دوسرے نبیوں کا بھی وارث جو کہا وہ علماء کو کہا۔ اب اس میں رشتہ داری، برادری، خاندان، یہ ساری چیزیں نہیں، اللہ اکبر، یہ ساری بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ جو محمد مصطفیٰ کی غلامی کا تعلق اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو تعلق ہے، یہ تعلق سب سے بڑھ کر اور سب سے عظیم تعلق ہے۔ یاران گرامی، اب یہ ساری تمہید اور یہ ساری بنیاد تھی میری آج کی گفتگو کی۔ یہ ساری بات ذہن میں رکھ کے اب آپ دیکھیں کہ ہمارا فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارا کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارا برما کے مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ہم اپنی برادریوں کے لیے تھانے جانے سے بھی گریز نہیں کرتے، ہمارا رشتہ دار ہو بھلے وہ ناحق ہو، اس کے باوجود ہم اس کے پیچھے پورا تل جاتے ہیں، عدالتوں میں جانا پڑے، وکیلوں کے پاس جانا پڑے، تھانے میں جانا پڑے، یا محلے میں لڑائی کرنی پڑے، اسلحہ نکالنا پڑے، ڈانگ سوٹا چلانا پڑے، ہر حد تک ہم اپنی برادری کے لیے، رشتہ داری کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے ہر حد تک ہم گزرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنا پیسہ لٹانا پڑے، ہم پیچھے نہیں ہٹتے کہ برادری میں ہماری ناک نہ کٹ جائے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اب جو عالم کفر ہماری برادری پر، مسلمان برادری پر جو عالم کفر حملہ کر رہا ہے، اب ہمیں ناک کٹنے کا خدشہ کیوں نہیں ہے؟ اب ہمیں شرم کیوں نہیں آ رہی کہ وہ سارے کافر ایک جگہ پر جمع ہو گئے کہ یہ لڑائی صرف فلسطینیوں کی اور اسرائیلیوں کی نہیں رہی۔ آپ نے دیکھا خبروں میں کہ میک ڈونلڈ جو برانڈ ہے برگر پیزے کا، اور یہ کوئی اسرائیل کا برانڈ نہیں ہے، ہم سمجھتے تھے اسرائیل کا، نہیں، یہ تو یو ایس کا برانڈ ہے، اور اس کے باوجود یعنی وہ امریکن ہو کر اس نے اعلان کیا کہ اسرائیل کے فوجیوں کے لیے دوران جنگ جتنا بھی کھانا ہوگا وہ کھانا ہماری کمپنی دے گی۔ اب وہ سارے کافر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو رہے ہیں، سارا عالم کفر ایک جگہ پر اکٹھا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ کئی آپ نے اعلانات سنے، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو اس ملک کا معاملہ ہے، فلسطین کے ملک کا، فلسطین کے لوگوں کا یہ معاملہ ہے، وہ خود لڑیں، اپنی لڑائی خود لڑیں اور جنگ کرتے رہیں۔ آج تک ہمیں اتنی توفیق نہیں ہو رہی ہمارے صاحبان اختیار کو، جو ایوان کی کرسیاں کئی سالوں سے انجوائے کر رہے ہیں اور ان کرسیوں پر بیٹھ کر کرسیوں کے مزے لے رہے ہیں، اور آج تک کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ ان مسلمانوں کی مدد کے لیے ہم کوئی آواز اٹھا لیں۔ وہ رشتہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو رشتہ بنا ہے، وہ تعلق جو اللہ اور اس کے رسول کے نام کا تعلق ہے، اس تعلق کو ہم اتنا گھٹیا سمجھ رہے ہیں اور اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ ہم مذمتی بیان تک نہیں ہمارے منہ سے نکل رہا۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ باہر کی دنیا میں ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے،
اور وہ باہر کی دنیا میں لوگوں کو یہ ظاہر کرواتا ہے کہ میں پاکستان کے سارے علماء کا میں سردار ہوں اور سارے علماء کا میں نمائندہ ہوں، اور اس نے بیان بھی دیا تھا کہ میں 7 لاکھ علماء کا وارث ہوں، اور وہ 7 لاکھ علماء کا وارث ایسا گھٹیا ترین انسان ہے کہ وہ ٹی وی پر آ کے بیان دے رہا ہے کہ فلسطین کے لوگوں کو انسانی تحفظ کا خیال کرنا چاہیے۔ یعنی وہ فلسطین کے لوگ جو جوابی کارروائی کر رہے ہیں اسرائیل پر، تو ان کو چاہیے کہ ذرا پنجابی کہہ لیں تو ہاتھ ہولا رکھا۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں انسانی زندگیوں کا خیال کریں، انسانی حقوق کا تحفظ کریں۔ میں کہتا ہوں ڈوب کے مر جاؤ، تمہارے دماغ اور دل پر ڈالر اور ریال سوار ہوئے پڑے ہیں جو تمہیں حقیقت نہیں دکھا پا رہے ہیں کہ جو 1948 سے لے کر جب سے اقوام متحدہ نے یہ اسرائیل ان کو ناجائز قبضہ ان کا کروایا یہودیوں کا، تب سے لے کر آج تک جو مسلمان وہاں پر ذبح ہو رہے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر ذبح ہو رہے ہیں، جو بہنوں کی عزتیں وہاں پر پامال ہو رہی ہیں، تب تمہیں انسانی حقوق نظر نہیں آئے؟ تب تم صرف مال کھاتے رہے ہو اور آج تک کھا رہے ہو، اور آج تمہیں ان پتہ نہیں یہودیوں سے کیا دلچسپی ہے آپ کو اور کیا ہمدردی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انسانی جانوں کے انسانی حقوق کے تحفظ کا خیال کریں۔ میں کہتا ہوں اقبال نے بڑے نچوڑ نکال کے ہمیں دیے ہیں کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ کہ جو قرآن نے کہا نا کہ انما المسلمون اخوہ، اخوہ اخوت بھائی چارہ، اقبال کہتا ہے کہ بھائی چارہ اس کو کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، کابل افغانستان کا شہر، تو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو فلسطین میں، کہ وہاں کسی مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اخوت اس چیز کا نام ہے کہ ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے، کہ ہندوستان میں رہنے والا ہر بوڑھا شخص اور ہر نوجوان اس کانٹے کے درد کو محسوس کرے اور اس کانٹے کے درد کا احساس کرتے ہوئے بے چین اور بے قرار ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں بے چینی اور بے قراری صرف عوام کی حد تک ہے، لوگ بے چین ہو رہے ہیں، دکھ کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن جو کچھ کر سکتے ہیں ان کے منہ پر ڈالر کی زپ لگی ہوئی ہے، وہ بالکل خاموش ہو کے خاموش گونگے شیطان اور خاموش تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا تماشا ہو رہا ہے۔ یاران گرامی، آج سے کوئی 80-90 سال پہلے ہمارے جب پاکستان نہیں تھا تو ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے حسین احمد مدنی، ہمارے بزرگوں میں نہیں تھے۔ خیر، حسین احمد مدنی نے جب 2 قومی نظریے پر بات ہو رہی تھی نا پاکستان بنانے کی، تب اس نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے، وطن قوموں سے نہیں بنتا۔ یہ ایک جملہ اس نے بولا، میں جملہ آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیا تھا۔ اقبال نے پھر اس کا جواب بھی دیا، اس نے کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے، یعنی ایک ملک ہے تو اس ملک میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ایک قوم ہیں۔ مثلا پاکستان ایک ملک ہے، اب پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ایک قوم ہیں، وہ بھلے عیسائی ہوں، بھلے ہندو ہوں، بھلے سکھ ہوں، بڑے مسلمان ہوں، جتنے بھی مذاہب ہیں ایک ملک کے اندر رہنے والے وہ سارے کے سارے ایک قوم ہیں۔ یہ علامہ حسین احمد مدنی صاحب نے بیان دیا، جس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو، مفہوم اس کا یہ ہے کہ قوم ملک سے بنتی ہے، اصل میں یہ بیان پاکستان کے خلاف تھا کہ آپ الگ پاکستان بنانے کی بات نہ کریں، یہ پورا ہندوستان جو ہے اس کے رہنے والے سارے ایک ہی قوم ہیں، تو 2 قومی نظریے کی بات نہ کریں، ہم سارے ایک ہی قوم ہیں، ہندو اور مسلمان اور سکھ اور عیسائی سارے ایک ہی قوم ہیں، یہ اس نے بات کی۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ عجیب ابو لہب جیسی سوچ بیان کی ہے، عجیب ابو لہب جیسی سوچ ہے کہ نام لے کر اس نے کہا کہ ہمارا حسین احمد مدنی یہ کہتا ہے، حسین احمد مدنی یہ کہتا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ ملک سے بنتی ہیں، ملک سے بنتی ہیں۔ قومیں اگر ملک سے بنتی ہیں تو حضرت اویس قرن سے آ کر
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम कैसे बन गए। हज़रत सुहैब रूम से आए और अरब के भाई भाई बन गए, मदीना वालों के भाई बन गए। हज़रत सलमान फ़ारस से आए और अरब वालों के भाई बन गए। हज़रत बिलाल हबशा से आए और अरब वालों के भाई बन गए। तो अगर कौमें वतन के साथ बनती हैं तो हज़रत बिलाल को आप क्या कहोगे? उनका वतन तो मदीना नहीं था, वो तो हबशा से आए थे। कौमें अगर वतन से बनती हैं तो हज़रत सुहैब को क्या कहोगे? हज़रत सुहैब तो रूम से आए थे, हज़रत सलमान फ़ारस से आए थे, हज़रत उवैस कर्न से, चलो कर्न फिर भी नज़दीक था, अरब का हिस्सा था, आप ये निकाल दें। बाकी 3 नाम बड़े वाज़ेह नाम मौजूद हैं। अब आप इनको बताएं कि अगर कौमें मुल्क से बनती हैं तो ये जो सहाबा दूसरे मुल्कों से आए थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कलमा क्यों पढ़ाया और दूसरे सहाबियों का इनको भाई भाई क्यों बनाया? इसलिए ये नज़रिया गलत है कि वो फ़लस्तीन के लोग हैं, उनके मुल्क का मामला है, वो अपनी जंग खुद लड़ें। नहीं नहीं नहीं, ये मुल्क का मामला नहीं है, ये ईमान और इस्लाम का मामला है। उनकी जंग अपनी रियासत के लिए नहीं है, बल्कि उनकी जंग मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। उनकी जंग मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में सबसे ज़्यादा हक़ फ़लस्तीन के लोगों का है कि उनका साथ दिया जाए। पूरी दुनिया के मुसलमानों में से, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, कश्मीर में भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, बर्मा में भी बड़ा कुछ हुआ, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा हकदार फ़लस्तीन के लोग हैं। उसकी वजह यह है कि ये सारी आबादी वो लोग हैं जो अंबिया की औलाद में से हैं, नबियों की औलाद में से वो लोग हैं, अंबिया की औलाद में से हैं। कोई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की औलाद में से सारे लोग हैं जो फ़लस्तीन के अंदर आबाद हुए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा हक़ है उनका कि उनके साथ ताउन किया जाए और उनके साथ शाना बशाना खड़ा हुआ जाए। लेकिन मसला फिर वही आ जाता है कि हमारे यहाँ आवाम के अंदर, मैं भी बातें कर लूँगा, आप भी सुन लेंगे, आप भी करते होंगे, ये तो खैर हमारे जज्बात का इजहार है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, और जो कुछ कर सकते हैं वो कुछ करना नहीं चाहते, वो खामोश बैठे। यारान ग्रामी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लाह करीम ने कुरान पाक में एक आयत बयान फरमाई, सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 128 है। आप इस आयत का तर्जुमा सुनिए और देखिए कि अल्लाह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर क्या खूबी रखी मुसलमानों के हवाले से। देखें, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक तुम्हारे पास एक रसूल आए, मिन अनफुसिकुम, जो तुम ही में से हैं, यानी कि बाहर से आए नहीं आए, बल्कि वो तुम ही में से एक रसूल मुंतखब हुए। उस रसूल की खूबी ये है, फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। उस रसूल की शान ये है कि जब उस रसूल का कोई ग़ुलाम जब मुश्किल और मशक्क़त में पड़ता है तो उस रसूल पर बड़ा भारी गुज़रता है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी, यानी ये तो आका और ग़ुलाम की बात है। हम तो बराबर के लोग हैं ना, मुसलमान होने के एतबार से तो हम बराबर के लोग हैं ना, भाई भाई हैं। लेकिन उधर आका नबी होकर, आका होकर, कायनात के मालिक और इमाम होकर, तमाम अंबिया के इमाम होकर, अब वो तो हमारी कैटेगरी में नहीं आते, वो तो नबी हैं। साथ खड़े हो जाओ, हज़रत साद खड़े हो गए। इधर से कहा अब्दुर्रहमान बिन औफ आप खड़े हो जाएं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़े हो गए और कहा कि तुम दोनों आपस में भाई भाई हो। हज़रत साद बिन रबी कहते हैं जी 100 बिस्मिल्लाह, कबूल है मुझे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़ा, अपने घर ले गए और कहा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को, हज़रत साद कहते हैं कि ये मेरा घर है, ये सारी हवेली मेरी है, इस हवेली का जो हिस्सा तुम्हें अच्छा लगता है इशारा करो, मैं दरमियान से लकीर खींच देता हूँ, इस हवेली पर आज के बाद आधी हवेली पर हक मेरा है, बकिया हवेली पर आपका हक है। अब मुसलमान भी आपस में भाई भाई हैं, लेकिन इस रिश्ते की बुनियाद पर जायदादें देने का हुक्म तो नहीं है। आप मेरे भाई हो तो मैं आपकी जायदाद में से तो हिस्सेदार नहीं। समझ आ रही है ना?
آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، ہم ایک دوسرے کی جائیداد کے حصے دار نہیں ہیں، لیکن قربان جائیں ان مسلمانوں کی عظمت پر کہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا کہ تمہارے بھائی ہیں، تو سگے بھائیوں کو بھی بعض دفعہ جائیداد پہ رولے پڑ جاتے ہیں، جائیداد پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن قربان جائیں انہوں نے ان بھائیوں کو، اسلامی بھائیوں کو جو اسلام کے بھائی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو ان کے بھائی تھے، ان بھائیوں کو سگوں سے زیادہ رشتہ اور سگوں سے زیادہ اہمیت دی۔ کہا حضرت سعد بن ربیع نے کہ یہ میری حویلی ہے، جو حصہ آپ کو بہتر لگتا ہے میں اس کو 2 حصوں میں کر دیتا ہوں، ایک حصہ آپ کا اور ایک میرا۔ وہاں سے گئے، اپنے باغ میں لے گئے، کہا کہ یہاں سے لے کر وہ وہاں تک یہ سارا میرا باغ ہے، اس باغ کا جو حصہ آپ کو اچھا لگتا ہے اشارہ کریں، آج کے بعد اس باغ پر، آدھے باغ پر میرا حق ہے، آدھے باغ پر آپ کا ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے۔ اس کے بعد اپنی دوسری زمینوں پر لے گئے، کہا یہ میری دوسری زمینیں کھیتی باڑی والی ہیں، ان زمینوں میں بھی جو حصہ آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اشارہ کریں، آج کے بعد آدھی زمینیں آپ کی۔ اور پھر اپنے گھر آ کر یہ بھی کہا کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھائی بنایا ہے، میری اتنی بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اور جسے آپ چاہتے ہیں میں طلاق دیتا ہوں، آپ عدت کے بعد اسے نکاح کر لیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے۔ یہ تھا یہ جو بھائی چارہ، اخوت، یہ تھی وہ۔ لیکن ہمارے ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی بھائی وہ ہوتا ہے کہ پھر جو بھائی کا لحاظ بھی کرے، خیال بھی کرے۔ حضرت سعد بن ربیع نے جب ساری آفریں کرا دی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ کی طرف سے سارا کچھ قبول ہے، مجھے بس یہ بتاؤ کہ مارکیٹ کہاں ہے، منڈی کہاں لگتی ہے، میں خود کماؤں گا اور خود کھاؤں گا، اور یہ سارے کا سارا آپ کی طرف سے قبول ہے، لیکن اس میں سے میں کچھ بھی نہیں رکھوں گا، یہ سارا آپ کو مبارک ہو۔ یہ تھی وہ اخوت، یہ تھا وہ بھائی چارہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان، اپنے غلاموں کے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو میرے مصطفیٰ نے جو ماحول اپنے غلاموں کے درمیان پیدا فرمایا، مصطفیٰ علیہ السلام کی جو تربیت تھی یہ تھی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا اور کام آنا تو دور کی بات ہے، ہم ایک دوسرے سے محفوظ رہ جائیں، اسے ہی ہم بڑی غنیمت سمجھتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی زبان سے محفوظ رہ جائیں، ایک دوسرے کے شر سے بچ جائیں، آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھا پائی سے، ایک دوسرے کے شر سے اور ایک دوسرے کے نقصان سے بچ جائیں، ہم اس کو بڑی غنیمت سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمیں حکم تو کچھ اور دیا گیا تھا۔ قرآن نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، یعنی اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور دشمنی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ کے کام میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوست یار ہے، اس کی شادی ہے، تو اب اس پر جو ناچنے والیوں کا انتظام ہے ہم آفر کرتے ہیں کہ میرے یار کا بیاہ ہے، تو جو بھی ناچنے والی، بینڈ باجے والے، ڈھول ڈھمکے والے، اور جو جتنی ہمیں وہاں شراب چاہیے اور جتنا وہاں ٹیپ ڈیک کا انتظام ہے وہ سارا ہم کریں گے، آپ بے فکر ہو جاؤ۔ ہم ان کاموں میں تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ لڑائی ہو گئی تو اب ہم ان کاموں میں، دشمنی کے کاموں میں تعاون کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں تو اپنے آپ کو کلا نہ سمجھ، اسی تیرے نال آپ ایسی جی تیسی پھیر دیں گے نہ دی۔ ہم ان کاموں میں تعاون کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور دشمنی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، بلکہ ان کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرو اور دشمنی میں صلح کی کوشش کرو، یہ کہا گیا تھا ہمیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو کہا حکم تھا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق۔ ہمارا حال تو ایسا ہی ہوا پڑا ہے اور اس کے نتیجے ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ نا، اب جسے کہتے ہیں کہ تھپڑ لگے تو پھر چیخ مارنا اور آ کرنا تو پھر حق ہے نا، تو اب یہ وہ تھپڑ ہیں جو ہمیں لگ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ میں بطور مسلمان بات کر رہا ہوں، کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، بطور مسلمان بات کر رہا ہوں۔ آج ہم خوش ہیں کہ یہ مصیبت ہم پر تھوڑی آئی ہے، ہم مطمئن ہو کے اپنے کام دھندے پہ جا رہے ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، ڈھول ڈھمکے بھی چل رہے ہیں اور ہمارے سارا کچھ ہی چل رہا ہے، مطمئن ہے کہ ہم پر تھوڑی مصیبت آئی ہے۔
وہ نوابزادہ نصراللہ خان نے کہا تھا، جو لوگ ان کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے وہ کون تھے۔ نوابزادہ نصراللہ خان نے کہا کہ ایک برق بلا کوند گئی سارے چمن میں، اور تو خوش کہ میری شاخ تمنا ہی جلی ہے، کہ ایک ایسی بجلی ہے کہ جو سب کے گھروں کو جلا کے راکھ کر دے گی، اور یہ سب پر آنی ہے، اور ہم ابھی خوش ہیں کہ نہیں تیرے پر آئی ہے، میرے پر تھوڑی آئی ہے۔ کہتے ہیں نہیں، انتظار کرو، یہ سب پر آئے گی۔ اگر آج فلسطین کا یہ حال ہے اور ہم نہ اٹھے اور نہ آواز بلند کی اور خرگوش کی طرح سوئے رہے، تو کل کو ہماری باری بھی ہے، یہ دن دور نہیں ہے، ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آج اب یہ باتیں لمبی ہو جائیں گی، لیکن سب کو پتہ ہے کہ ہم کیوں بچے ہوئے ہیں، سب کو پتہ ہے ہم کیوں بچے ہوئے ہیں، اور یہ زیادہ دیر تک اس طرح نہیں چلنے والا۔ سیاسی حالات اور ملکی حالات یہی بتاتے ہیں کہ اگر آج ان مسلمانوں کے ساتھ نہ کھڑ، یار وہ کافر ہو کر سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہو رہے ہیں، کوئی یو ایس کا ہے اور وہ کمپنی سارا کھانا ان کو دے رہی ہے، کوئی کسی ملک کا ہے اور وہ ان کو پروموٹ کر رہا ہے، وہ ان کے ساتھ چل رہا ہے، اور ہم مسلمان ہو کر ایک پلیٹ فارم پر ایک تختے پر ہم نہیں آ رہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اگلی باری ہماری ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ اس لیے میں اکثر میری جتنی بھی تقریریں ہوتی ہیں شروع سے لے کر آج تک میں یہی رونا رو رہا ہوں کہ اسلام کے ساتھ جڑ جاؤ، باقی چھوڑ دو، ساری باتیں بات کی ہیں، اختلافات بات کے ہیں، مجبوریاں بات کی ہیں، مسئلے مسائل بات کے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اسلام کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ اپنی مسجدیں آباد کرو، نماز کے لیے مسجدیں آباد کرو، اپنے فرائض پورے کرو، اسلام پر کم از کم پورے اترو، اس پر ڈٹ جاؤ، ورنہ جب دشمن حملہ کرے گا تو نہیں دیکھے گا یہ کس مسلک کا ہے، وہ پھر مسلمان دیکھ کے سب کو مارے گا اور سب مریں گے اس کے اندر۔ بقا اور باقی تب ہی رہیں گے کہ جب ایک جگہ پر متحد ہو جائیں گے، اور ایک جگہ پر جب کٹھے ہو گئے اور پھر چارہ لگ سکتا ہے، ورنہ پھر جو حالات سب کے سامنے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کائنات سرکار کی غلامی پر ہمیں جمع ہونے کی توفیق دے، امت مسلمہ کو اتحاد کی نعمت سے اللہ مالا مال کرے، اور جتنے اسلامی ممالک ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک پیج پر لے آئے، ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، اور پھر یہ پوری امت مسلمہ ملت واحدہ بن جائے، ایک ملت اور ایک قوم بن کر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بن کر یہ اپنی زندگی گزارے، اور اسی کے اندر بقا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اسلام پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔